کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بے شک اللہ رب العزت نے تو بتا دیا تھا، اس قوم کا کام بھی بتا دیا تھا، لیکن یہ امت جو ہے وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ مختلف ادوار جیسے گزرتے گئے، تغیر ادوار ہوتا رہا، اتار چڑھاؤ نصیب فراز ہوتا رہا۔ اس طریقے سے یہ امت کئی تھپیڑوں میں اور کئی فرقوں میں یہ بٹ گئی۔ اس کے اوپر کئی ضربے وقت کی بھی پڑی، حکمران کی بھی پڑی، ملوکیت کی بھی پڑی، آمریت کی بھی پڑی، اور کئی ایک اس امت نے دوران دیکھا۔ اور پھر یہ کیا ہے کہ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ بدلتی گئی۔ ارے یہ قوم تو وہ تھی، دست دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب اس قوم کے اندر اتفاق تھا، اتحاد تھا، یہ اللہ کے نبی کے مشن کے اوپر تھی، قائم اور دائم تھی، تب اس قوم کی یہ شان تھی۔ آندھی کی طرح اڑتی تھی، طوفان کی طرح چھاتی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا نقشہ ہی پلٹ دیتی تھی۔ چاہے وہ پرشین امپائر ہو، اور چاہے وہ یورپین امپائر ہو، رومن امپائر ہو، سب کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اس قوم نے۔ لیکن دوستو وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ یہ قوم کا زوال آتا ہی گیا، اتار اور چڑھاؤ نصیب اور فراز سے یہ قوم گزرتی گئی۔ اور سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑا جس کو کہا جاتا ہے دردناک واقعات، وہ یہ ہے کہ یہ قوم بکھر گئی، الگ الگ اپنی اسکول آف تھاٹ کو لے کر، الگ الگ نظریات کو لے کر، الگ الگ ایٹیچیوڈ کو لے کر۔ ظاہر بات ہے کلام تو ایک ججمنٹ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ کلام ہمارے پاس، مسلم قوم کے پاس کلام جو ہے یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ ساری کتب کو آپ چھوڑو، کلام پاک کو آپ دیکھو تو آپ رائے راست کے اوپر آ جاؤ گے، صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے۔ لیکن دوستو کلام پاک کو بھی جنہوں نے پڑھا، انہوں نے الگ الگ اپنے مقصد کے لیے، اپنے اسکول آف تھاٹ کے لیے اس میں الگ الگ مسائل نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ اللہ کا کلام تو اجمالی ہے، اور پھر اس کی جو تفصیل ہے وہ ہمارے جو اسلامی اپنے آپ کو کسٹوڈین کہلاتے ہیں، یا امام کہلاتے ہیں، یا اکابرین کہلاتے ہیں، یا اسکالرز کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی نظریات کو کلام پاک میں ثابت کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کیا، تفصیلات کی، توضیحات کی، تشریحات کی، کلام میں الگ الگ وستار کیا۔ حالانکہ کلام پاک کے متن کو تو چینج نہیں کر سکتے، اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں، لیکن متن کو اگر کوئی چینج کر دے گا تو وہ تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ لیکن اس کے معنی اور مفہوم کے اندر جو ہے انہوں نے کافی چینجنگ کی، اپنی اسکول آف تھاٹ کو لے کر، اپنے مسلک کو لے کر۔ یہی وجہ بنی اختلاف کی۔ دوسری بات دوستو، جو تواریخ لکھی گئی اسلام کے اوپر، وہ بھی ان ایام میں لکھی گئی جہاں پہ آمریت تھی، بادشاہیت کا زمانہ تھا، کلمہ حق کہنے والا اس کے سامنے کوئی موجود نہیں تھا۔ بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا دور ہو، تو اس زمانے کے اندر جو ایک آمریت تھی، ایک بادشاہیت تھی، اس کے سامنے حق بات کون ہے جو کھڑا ہو کے کہے حکومت کے خلاف؟ اگر حکومت غلط اقدامات اٹھا رہی ہے تو اس کی اصلاح کون کرے؟ شہر کے گلے میں کون گھنٹی باندھے؟ تو اس سے کافی لوگ متاثر ہو کے دب گئے تھے۔ اور اسی ٹائم جو بڑی بڑی اسلامی تواریخ لکھی گئی تو اس کے اندر بھی کچھ باتیں چینج ہو گئی، اور اسی رویے کو لے کر، اسی معلومات کو لے کر آگے امت چل پڑی، اور کافی ضعیف روایات گھڑی گئی۔ یہ 2.5 صدی سے لے کر 3 صدی تک جو بڑے بڑے ائمہ کرام پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، تو ان لوگوں نے بھی دین کی خدمت کی، ماشاءاللہ اپنے استر کے اوپر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر انہوں نے دین کی خدمت کی۔ ان کا احسان عظیم ہے آج کے قوم کے اوپر، آج کی امت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، لیکن انہوں نے حق کو جمع کیا۔ آج ہمارے سامنے وہ حدیث کی کمپاؤنڈ فارم کے اندر موجود ہے، جس کو پڑھ کر ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو معلوم کرتے ہیں۔ لیکن دوستو اس کے اندر کئی ضعیف روایات کو بھی منتخب کیا گیا، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے یہ 40,000 اس میں احادیث ہے، لیکن ساری احادیث صحیح نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے پہلی کتاب جو حدیث کی لکھی گئی وہ موطا امام مالک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے۔
اس سے پہلے ایک چھوٹا سا صحیفہ بتاتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے کے اندر، لیکن وہ آج کے دور کے اندر ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد امام مالک کی موطا امام مالک لکھی گئی، اور پھر اس طریقے سے کافی سنن لکھی گئی ہے، اور جو صحیحین بھی لکھی گئی بخاری اور مسلم، جو تمام امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ یہ دو کتابیں جو ہے حدیث کی بالکل معتبر ہے، اتھینٹک ہے، اس میں شک کرنا نہیں چاہیے۔ تو دوستو یہ باتیں ہیں، اور پھر کیا ہے کہ فرقہ پرستی کی بھینٹ یہ قوم چڑھ گئی۔ اختلاف تو صحابہ کرام کے بیچ میں بھی رہا، لیکن وہ اتحادی اختلاف کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اختلاف ایک عروج تک پہنچنا چالو ہوگا، جس کی اللہ کے نبی نے پریڈکشن کی تھی، پیشن گویا فرمائی تھی کہ آگے چل کر امت اس طریقے کے قدم اٹھائے گی، اس طریقے کے اختلافات پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی، اپنی حیاتی کے اندر ساری باتیں کلیئریفیکشن کر دی تھی، اور وہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر خوارج پیدا ہوئے، معتزلہ پیدا ہوئے، قدریہ پیدا ہوئے، تصوف کا ایک پورا امپیریلزم کھڑا ہوا، پھر تصوف کے اندر الگ الگ فرقے کا مطلب نقش بندیہ، شاعر وردیہ، اس طریقے سے کئی ایک اپسیوٹ اس کے اندر بنے، پھر ان کا بھی ایک انڈیپینڈنٹ دنیا ہے تصوف کی۔ اس طریقے سے پھر اماموں میں بھی اختلاف رہا، پھر 4 امام بنے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ اس طریقے سے اہل تشیع کے اندر بھی کئی ایک فرقے ہیں، وہ ایک الگ سے فرقہ ہے جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، وہ فقہ جعفری کو مانتے ہیں، جس طریقے سے ہم فقہ حنفی کو مانتے ہیں۔ تو ٹھیک اس طریقے سے ان کے پاس بھی کتابیں ہیں، اصول ثاثی ہے، نہج البلاغہ ہے، یہ ان کی مشہور کتاب ہے، جس طریقے سے ہمارے پاس بخاری اور مسلم معتبر کتاب ہے۔ اور ان کے اندر جو حدیث ہیں اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں، ایکسپیکٹڈ کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور ہم جو ان بخاری مسلم کی حدیث کو اہمیت دیتے ہیں۔ بہرحال پھر امت جو ہے دھیرے دھیرے اس میں اپسیوٹ بنتے گئے، فرقے بنتے گئے، اسکول آف تھاٹ رکھنے والے، اور نظریات اور تصورات رکھنے والے الگ الگ تھنکر پیدا ہوئے، الگ الگ اکابرین پیدا ہوئے۔ اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کلام پاک کا ترجمہ کیا فارسی کے اندر، تو بڑے بڑے علماء نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ نے کلام پاک کو فارسی میں کر دیا، اور وہی عالم آگے چل کر کلام پاک کی تفسیریں لکھنے لگے۔ تو کسی بھی شخصیت کو اعتراض سے، اشکال سے، کرٹیسائز سے کوئی بھی شخصیت نہیں بچی ہے، چاہے کتنی بڑی شخصیت ہو، بڑی پرسنالٹی ہو، اور پتھر ہمیشہ اسی درخت کو مارا جاتا ہے جو پھلدار ہو، ٹھیک ہے، جس میں کچھ لیاقت ہو، پھل ہو، قابلیت ہو، ٹھیک ہے۔ تو دوستو تنقید سے تو کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس دنیا کے اندر 6000 کتابیں لکھی گئی آپ کی مخالفت کے اوپر، آپ کی تنقید کے اوپر 6000 کتابیں لکھی گئی، جبکہ آپ کی شخصیت کو تو غیر بھی مانتے تھے کہ سچے ہیں اور امین ہیں۔ تو تنقید سے کوئی شخصیت خالی نہیں ہے، لیکن ہم تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اللہ کے نبی پاک تھے، معصوم تھے، اور جب اللہ کا نبی موجود تھا تب کسی کو اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں تھی۔ اس کے بعد دیکھو پھر تو فرقے بنیں گے ہی، ٹھیک ہے نا، گھنا مائیاں رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی مارا تھوڑا ہے، تو فرقے تو بنیں گے اور بن رہے ہیں، آگے چل کر اور مزید فرقے بن رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں بریلی، دیوبندی، مودودی، قادیانی، اہل حدیث، روافظ، خوارج، معتزلہ، کتنے فرقے ہیں، لیکن اور فرقے بن رہے ہیں آگے آگے، دیکھ ہوتا ہے کیا۔ تو دوستو ہم ان تمام فرقوں کی دکانوں کو کلوز کر دیں، اور اپنا رشتہ اگر آخری پیغمبر سے جوڑ دیں تو کتنا حسین کہلائے گا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں مول صاحب یہ پولیٹیشین کے اوپر، راجنیتی کے اوپر اپنی قوم ایک کیوں نہیں ہوتی؟ ارے اللہ کی کلام کے اوپر ایک نہیں ہو رہی ہے، نبی کے دین کے اوپر ایک نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ایک قوم ہوتی تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ لیکن اس قوم کا بڑا المیہ، بڑا افسوس یہ ہے کہ آج 57-58 کنٹری ہوتے ہوئے ہم کیوں مار کھا رہے ہیں 70-80 لاکھ سے، جن کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ایک ہی کنٹری ان کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس، جیزس کے پاس صرف ایک کنٹری ہے، وہ بھی مسلمانوں نے دی تھی، اپنی غلطی آج بھگت رہے ہیں۔
اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ کہہ دو، 80 لاکھ کہہ دو، اس کے سامنے 2 ارب کی آبادی پریشان ہے، 58 کنٹری رکھنے والی آبادی اور دنیا کا 3/4 حصے کے اوپر حکومت کرنے والی آبادی ان کے سامنے مجبور محض ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں، ہمارے پاس وہ فہم و فراست نہیں، کوئی اتحاد نہیں، کوئی اتفاق نہیں، کوئی سنگٹھت نہیں، کوئی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں، بس جہاں کی ہوا چل پڑتی ہے۔ یہ قوم سترے بے مہار میں کہتا ہوں، میرا لفظ ہے اس قوم کے بارے میں، سترے بے مہار، اس اونٹ کی طرح جس کی کوئی نکیل اور مہار نہیں ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ہماری قوم کی مثال یہ ہے دوستو۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ ہم اتحاد اپنے اندر پیدا کریں۔ خدا کی توفیق کے بغیر دوستو کچھ نہیں۔